بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللهم صل علی محمد وعلی محمد وسلم۔ یہ پھر مجھے تھوڑی تکلیف دے رہا ہے، اور کچھ کم ہو سکتا ہے تو کم شب عاشورہ ہے، اور آج یوں تو آداب اور تہذیب ہمیں یہ بتائی گئی ہے کہ ہم کسی اور کو یاد نہ رکھیں، صرف اور صرف امام حسین کو یاد رکھیں، لیکن یہ دوسری جانب امام سے مانگنے کا حکم بھی ہے کہ اللہ نے امام کو باب الحوائج بنایا ہے۔ اللہ کے نزدیک امام کا مقام بہت بلند ہے، لہٰذا جو حاجتیں آپ کے ذہن میں ہیں، اولاد جن کے نہیں ہیں، روزگار کے مسئلے ہیں اور بیماریوں کے مسائل ہیں، مرحومین جن کے نام لیے گئے، جن کے نام نہیں لیے گئے، ان سب کی مغفرت، ان سب حاجات کے لیے ایک مومنہ نے پیغام بھیجا ہے کہ ان کے اولاد نہیں ہے۔ حاجات کو طلب کیجئے بارگاہ امام حسین میں بلند ترین صلوات کے ذریعے۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللهم صل علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم صلوات۔ سورہ مبارکہ آل عمران کی 7ویں آیت اور اس سزا خانے کی فضائل و مصائب پر مشتمل یہ آخری مجلس، اور پھر کل فقط ذکر مصائب کی مجلس شام غریبہ، اور یقیناً اس آیت کا حق ہم ادا نہیں کر سکے، اور اس آیت پہ جتنا اللہ نے ذخیرہ علمی ہمیں عطا کیا ہے اور اہل بیت نے جتنے اپنے علم کا اظہار اس ایک آیت پر کیا ہے، میں اور آپ اگر ساری زندگی صرف ایک آیت پر غور کرتے رہیں اور ایک آیت کے بھی اگر فقیہ ہو جائیں تو بہت بڑا مقام نصیب ہو سکتا ہے۔
حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری جب کبھی محفل میں تشریف لاتے تھے تو امام علی مولا علی ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اور جب کسی نے پوچھا کہ آپ جابر کا احترام نسبتاً منفرد اور امتیازی اعتبار سے فرماتے ہیں، تو فرمایا کہ جابر قرآن کی اس آیت کے فقیہ ہیں کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جابر پورے قرآن میں اس ایک آیت کے فقیہ ہیں، لہٰذا اگر کوئی ایک آیت کا فقیہ ہو جائے تو مولا علی اس کا احترام کرتے ہیں، تو حق نہیں بنتا کہ ساری امت علی کا احترام کرے جو پورے قرآن کا فقیہ تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص نے آ کر نبی سے کہا یا رسول اللہ میں اپنے اونٹ کے گھٹنے میں عقال باندھ کر آیا ہوں، مجھے کھڑے کھڑے بتائیے کہ اسلام کیا ہے، میں بیٹھنے کا وقت بھی نہیں رکھتا، میرا اونٹ اپنا گھٹنا کھول کر بھاگ جائے گا، مجھے مشکل ہو جائے گی۔ حضرت نے فرمایا تو میں بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میرے نبی مولا نے قرآن مجید کی سورہ زلزال کی پہلی آیت اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، پورا سورہ جو ہے سورہ زلزال کی پہلی آیت پڑھ کر سنا دی۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب زمین جھٹکے کھائے گی، تو کانپتا ہوا واپس جانے لگا۔ نبی نے فرمایا جاہل آیا تھا، فقیہ لوٹ رہا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اگر کوئی ایک آیت پر بھی ہم غور کر لیں، قرآن میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں، تو انسان کی طبیعت میں فرق آ جاتا ہے، اس کے مزاج میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوا اور اقرار کرتا ہوا آگے بڑھوں کہ اس آیہ کریمہ کا جس کو ہم نے عنوان عشرہ قرار دیا، اس کا ہم نے حق ادا نہیں کیا اور حق ادا کر بھی نہیں سکتے تھے۔ اس کے دسترخوان پر بیٹھنے والے لوگ ساری زندگی اگر علم حاصل کرتے رہیں تب بھی اس کے خزانے میں کمی نہیں ہوگی۔ لہٰذا ارشاد رب العزت ہوا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ آج کے اپنے اس اختتامی بیان پر، اور مجھے نہیں معلوم کہ اختتام مجلس تک میرے گردن کا کیا حل ہوگا، اس لیے کہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مسلسل لگ رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد والے میں کیا کروں؟ کاظمی صاحب اس کو بندی کروا دیں تو بہتر ہے جی، بڑی عنایت آپ کی۔ ایک صلوات پڑھیں نبی اور آل نبی کے ایک بہتر صلوات دیا کریں نبی کے اللہم صلی اللہ۔ سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 7۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ اللہ جس نے حبیب آپ پر کتاب کو نازل کیا ہے، فیہ آیات محکمات، اس میں آیات محکمات ہیں، اور یہی ہن الکتاب، یہی اصل کتاب ہے۔ وَأُخَرُ متشابہات، اور قرآن کی کچھ آیات ہیں جو متشابہات ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، اور جن کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ قرآن کی متشابہ آیات کی پیروی کرتے ہیں۔ بیمار دل لوگ، مریض لوگ، ابتغاء الفتنہ، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان متشابہ آیات کے ذریعے سے فتنہ پھیلائیں، وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اور اپنی پسند کی تفسیر کریں، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ، اور ہم تمہیں بتا دیتے ہیں کہ جو اپنی پسند کی تفسیر و تعویل کرنا چاہتا ہے وہ خود کچھ نہیں کر پائے گا، اس لیے کہ تعویل قرآن کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ تعویل قرآن کو کوئی نہیں جانتا۔ اگر پروردگار عالم نے یہاں آیت روک دی ہوتی تو مجھ میں اور آپ میں دم نہیں تھا کہ ہم کچھ کہتے، لیکن پروردگار عالم کو اہل بیت کی عظمت اجاگر کرنا تھی، لہٰذا اپنے ذکر کے فوراً بات کہا کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ پھر خود ہی کہہ رہا ہے کہ راسخون فی العلم بھی جانتے ہیں۔ اب میں یہاں چند جملے کہتا ہوا صرف آگے بڑھوں گا کہ بعض افراد کو کچھ توحید ناشناسی کی حالت میں بھی توحید سمجھانے کا شوق ہے۔ بعض توحید ناشناس توحید سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر کبھی آپ کی زبان سے مولا علی کی مدد کی بات، اہل بیت سے مدد مانگنے کا پہلو، آپ کی زبان سے کبھی اہل بیت سے توسل کی بات آتی ہے تو جواب یہ آتا ہے کہ یہ شرک ہے، یہ کفر ہے۔
قرآن مجید میں 4 آیتیں آج آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ سوال کا جواب چاہیے، ورنہ مسلمان ہماری بات مانے یا ہماری بات مانے یا اپنی بات سے ہاتھ اٹھائے۔ میں موٹے سے چند موٹے قرآن کی آیتیں پیش کرتا ہوں، اور یہ میرے موضوع برقرار رہے گا کہ ہم عقیدہ توسل تک پہنچ رہے ہیں، یعنی جتنا ہم قرآن پہ غور کریں گے اللہ ہمیں ایک دروازے تک پہنچا رہا ہے، اور وہ دروازہ اہل بیت کا یہی دروازہ ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے یہ جملہ کہتے ہوئے بھی گزرنے دیجئے کہ اللہ کا ہم پہ کرم ہے کہ ہم صحیح جگہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ دنیا کہاں بیٹھی ہے مجھے نہیں پتا، لیکن میں جہاں بیٹھا ہوں وہاں سے جنت کا رستہ جاتا ہے، وہاں سے نجات کا رستہ جاتا ہے۔ موٹی آیتوں کا جواب چاہیے۔ قرآن مجید میں ایک آیت جس کا میں نے ابھی ایک اشارتاً پہلی آیت پڑھی، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین جھٹکے کھائے گی، واسقلت الارض واخرجت الارض واثقالها، اور جب زمین سے اس کے وزن کی چیزیں باہر نکلیں گی تو وقال الانسان ما لها، تو ایک انسان کہے گا زمین سے کہ تجھے کیا ہو گیا ہے۔ اس ایک انسان کا نام یا آپ بتائیے یا ہم سے مان لیجئے کہ اسے علی کہتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے نا، قال الانسان ما لها، ایک انسان بولے گا۔ اچھا یہاں اللہ نے کرم کیا ہے کہ قالا کے ساتھ انسان بھی لگا دیا، ورنہ کہتے یہ اللہ ہے۔ اللہ بولے گا زمین سے کہ تجھے کیا ہو رہا ہے، ایک انسان بولے گا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے۔ مدینے میں جھٹکے کھا رہی تھی زمین، زلزلہ آ رہا تھا، اہل مدینہ کو اصحاب میں سے بعض نے کہا کہ علی سے جا کے کہو۔ جب مولا کے دروازے پر پہنچے تو مولا اپنی ڈیہڑی پر کھڑے تھے، حضرت نے فرمایا میرے گھر میں تو زلزلہ نہیں ہے۔ کہا یا علی آپ ذرا باہر آئیے، پورا مدینہ ہل رہا ہے۔ حضرت باہر آئے تو واقعی مدینہ ہل رہا تھا۔ میرے مولا نبی نے جیسے بپھرے ہوئے اور بگڑے ہوئے جانور پر ہاتھ پھیر کر اسے پیار کرتے ہیں، زمین کو پیار کر کے کہا اس کو تی خاموش ہو جا، ابو تراب تجھ سے بات کر رہا ہے۔ تو وہ جو ہے واقعات ہیں، یہ عظمت اہل بیت کے، مولا کائنات کے فضائل اور عظمت کے واقعات تاریخ میں موجود ہیں۔ وہ ایک آدمی کون ہے؟ وقال الانسان ما لها، وہ کون ہے ایک آدمی جو زمین سے بات کرے گا جس وقت قیامت آ رہی ہوگی؟ کسی کو خیال ہی نہیں ہوگا اپنا، ہر شخص جو ہے وہ اپنی نفسی کی آوازیں لگ رہی ہوں گے، اپنی بات کی بات ہو رہی ہوگی، ہر شخص اپنے آپ کو بچا رہا ہوگا۔ وہ ایک آدمی کون ہے؟ اس کا جواب چاہیے۔ دوسرا سوال قرآن مجید کی آیت پڑھ کر عرض کر رہا ہوں، یہ سورہ زلزال ہے۔ دوسری آیت کے اندر پروردگار عالم سورہ زخرف کے اندر ارشاد رب العزت ہو رہا ہے یوم یقوم الروح والملک صفا، جس دن روح جو ہے وہ کھڑی ہوگی، یعنی ایک روح جو فرشتے اور جو روح شب قدر میں نازل ہوتے ہیں، روح آئے گا اور فرشتے آئیں گے صف بنا کر، لا یتکلمون الا من، اگر عربی ادب، ابھی جناب انوار حیدر صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ بہت زیادہ ادبیات کے اوپر میں نہیں ٹھہروں گا، الا من، سوائے ایک آدمی کے۔ غور فرمائیں، محشر میں روح الامین اور فرشتے صف باندھ کر آئیں گے اور کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، سوائے ایک آدمی کے کہ جو قیامت میں اللہ کی اجازت سے بولے گا۔ بھائی وہ ایک آدمی کون ہے؟ نام بتاؤ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کا۔ وہ ایک آدمی کون ہے؟ نام بتاؤ وہ ایک آدمی کون ہے؟ اگر تم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا تو ہمارا ہی مدعا ثابت ہوتا ہے، اگر سرکار کا نام لیا نا تب بھی ہمارا ہی مدعا ثابت ہوتا ہے، اس لیے کہ جو یا رسول اللہ سمجھ لے گا اسے یا علی مدد بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کا۔ بلند تر صلوات دیا کریں نبی اور آل محمد۔ میری تمہید ذرا منظم ہو رہی ہے، میں ذرا دو چار جملے اور کہہ لوں پھر میں اپنے اصلی مقدمے پر آؤں گا، اپنے بیان کے اوپر جو میرا مضمون جو آج کا میں نے بیان سوچا ہے۔ ایک دو آیتیں ہو گئیں، ایک آیت یہ لیجئے، بلکہ اس سے پہلے ایک اور آیت لیجئے، سورہ مبارکہ رات کی آخری آیت، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، یہ آخری آیت ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے،
بڑا ظریف نقطہ ہے انوار صاحب، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس آیت سے لطف لوں۔ میں تو خود تو مزہ لیتا ہوں آیات کو پڑھ کر، آپ کو بھی چاہ رہا ہوں کہ آپ بھی ذائقہ لیں۔ قرآن کا ذائقہ کسی شربت سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا نبی اور آل نبی پر۔ جی، اور اپنے ان بچوں کو، جوانوں کو نصیحت کروں گا کہ قرآن مجید پڑھیں، چاہے ایک آیت پڑھیں مگر لطف لے کر پڑھیں۔ ایک آیت کو غور سے دیکھتے رہیں کہ کیا کہہ رہا ہے، پھر ترجمہ دیکھیے، پھر تفسیر دیکھیے، جی اس کے بعد دوسری آیت پر جائیے۔ کوئی جلدی نہیں ہے، قرآن ہمیں پڑھنے سے زیادہ سمجھنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ظاہر ہے پڑھ کر ہی سمجھا جائے گا، لہٰذا پہلا مرحلہ پڑھنے کا ہی ہے۔ اور میں چاہوں گا کہ آج عہد کریں شب عاشور کہ ہمیں قرآن اس سال، آئندہ سال محرم آنے سے پہلے پورے قرآن کی تفسیر پڑھنی ہے۔ ارادہ تو کیجئے، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ جی، اور کیا لطف ملتا ہے، کیا اس کا ذائقہ ہے، اہل بیت نے ہمیں قرآن سے آشنا کیا ہے۔ کیا فرما رہے ہیں، میں چاہوں گا کہ ذرا لطف لوں اس آیت سے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے۔ یقولو فعل مضارع ہے، فعل مضارع میں حال بھی ہوتا ہے، مستقبل بھی ہوتا ہے۔ فعل ماضی ہے، فعل مضارع ہے، فعل حال ہے۔ فعل مضارع میں حال اور مستقبل ہوا کرتا ہے۔ جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ لست مرسلا، آپ بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں۔ تو میرے حبیب کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، کفا باللہ شہیدن، میری رسالت پر اللہ گواہی کے لیے کافی ہے۔ ومن عندہ علم الکتاب، اور وہ اللہ کے ساتھ گواہ رسول ہے جس کے پاس علم الکتاب ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے سے میں کیا فائدہ لینا چاہتا ہوں؟ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ فائدہ یہ ہے کہ آج بھی کوئی ہے جو قرآن کا عالم ہے، اور جب بھی رسول کا انکار ہوگا تو امام مہدی گواہ رسول بن کر سامنے آئے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے، اور گواہ بھی اللہ کے ساتھ ہے۔ میرے مولا علی سے حضرت اسبغ ابن نباتہ نے پوچھا، بڑے پکے سچے اور بہت ہی فداکار صحابی پیغمبر، پوچھا یا علی، ہمارے نزدیک تو آپ کے فضائل بہت ہیں، آپ کے نزدیک آپ کی کیا فضیلت ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ ہمارے نزدیک آپ کے بہت فضائل ہیں، خود آپ کے نزدیک آپ کی کیا فضیلت ہے؟ فرمایا میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے ساتھ گواہ رسول بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ جو گواہ رسول بن رہا ہے، رسالت پیغمبر پر گواہی کے لیے اللہ کے ساتھ کوئی گواہ بن رہا ہے، اس کا اعزاز کیا ہے؟ ایک یہ کہ وہ اللہ کے ساتھ گواہ رسول ہے، اور دوسرا اعزاز یہ ہے کہ وہ گواہ کس بنیاد پر ہے؟ وہ علم کی بنیاد پر ہے۔ غور فرمائیں گے، علم کی بنیاد پر گواہ بن سکتا ہے انسان۔ سب سے بڑا اعزاز اگر کسی کے لیے ہے تو وہ علم ہے۔ میرے مولا علی کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ اللہ نے انہیں عالم الکتاب قرار دیا ہے، عالم الکتاب قرار دیا ہے۔ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، میرا اس ممبر کا تقاضا ہے، کسی کو گرا نہ گزرے، اس ممبر سے عقائد تشیع کا دفاع بھی کرنا ضروری ہے، مسلمانوں سے دوستی اور محبت اور الفت اور پیار اور اتحاد کی بات بھی کرنا ضروری ہے، مسلمانوں کے مسائل کے مسائل کا حل بھی اسی ممبر سے نکلنا ضروری ہے۔ لہٰذا یہ عشرہ ہم سے بہت کچھ مطالبہ کرتا ہے۔ تو وہ جو ایک طبقہ عقیدت سے بھرپور مولا علی کی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کبھی کبھی اپنی سواریوں پر، اپنی گاڑیوں پر، اپنے مکانات پر، اپنے کسی بھی جگہ پر ایک جملہ لکھ دیتے ہیں کہ جی توجہ ہے، ایک جملہ لکھ دیتے ہیں، اور وہ جملہ یہ ہے کہ علی وارث، اور فرما رہے آپ دیکھ رہے ہیں گاڑیوں پہ لکھا ہوا ہے۔ تو پتہ نہیں کیا ہوا لوگوں کو کہ جیسے ہی علی وارث لکھنا شروع کیا تو لوگوں نے اللہ وارث لکھنا شروع کر دیا۔ بھائی مولا علی کا اللہ سے کوئی مقابلہ ہے؟ علی تو علی بنتا ہی اس وقت ہے جب سجدہ اچھا کرتا ہو۔ علی علیہ السلام کا اللہ سے کوئی مقابلہ نہیں ہے بھائی۔ تمہارے پاس کوئی جواب نہیں بنا۔ میں ایک جگہ گیا، مجھ سے تعجب سے کہتا ہوں آپ سے کہ ایک مفتی صاحب تھے، مجھے معاف کریں گے کچھ دیر کے لیے، کہنے لگے آپ کیا شرک ہوتا ہے، اپنے لوگوں کو سمجھائیں۔ میں نے کہا آپ ایک چیز بتائیں جو ہمارے شرک ہوتا ہو۔ کہنے لگے آپ کیا شرک کیا جاتا ہے، بہت ساری گفتگو رہی۔ میں نے کہا ایک جملہ بتائیے، انہوں نے یہی دے دیا مجھے جملہ کہ آپ کیا کہا جاتا ہے علی وارث۔ میں نے کہا آپ نے قرآن پڑھا ہے، آپ مفتی صاحب ہیں؟
قرآن کی سورہ مبارکہ انبیاء کی آیت نمبر 105. ابھی قرآن لائیے اور کھولیے سورہ مبارکہ انبیاء کی آیت نمبر 105. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، ہم نے زبور میں تورات اور انجیل کے بعد لکھ دیا. اب یہ قرآن کی آیت ہے تو قرآن میں بھی لکھ دیا. یعنی اللہ قرآن کی آیت میں بتا رہا ہے کہ ہم نے تورات، زبور، انجیل میں لکھ دیا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یا نیک بندے کا نام تم بتاؤ یا ہم بتانے کو تیار ہیں. ہاں، اللہ تو ایک سے زیادہ وارث بنا رہا ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ 14 کے 14 ہمارے وارث ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. خوش بختی سے ہماری یہ ویڈیو بھی بن رہی ہے، اور نہ جانے، اور خاص طور پہ یہ ہمارے بچوں نے تو روزانہ یہ ہر مجلس 5-6 ہزار آدمی دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں. یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے، یہ جو میرے کان میں لگایا ہوا ہے، پوری دنیا میں 7-6 ہزار آدمی دیکھ رہا ہے اس ویڈیو کو. اور ایسے ایسے ممالک میں 3-4 دن سے یہ ٹیکنالوجی ہمارے پاس آئی ہے، 3-4 مجلسیں ہی گئی ہیں ابھی ہماری. جی ایسے ایسے ممالک سے لوگ دعا بھیج رہے ہیں کہ جی اس پورے ملک میں، اس پورے شہر میں کوئی مجلس نہیں ہو رہی، یہ مجلس دیکھ کر ہم پاکستان پہنچ گئے ہیں. یہ جہاں سوشل میڈیا کے منفی پہلو ہوں گے، وہاں ایک پہلو مثبت یہ ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اس سے بہتر صلوات ممکن ہے تو اللہم صل علی محمد. میں نے یہ تیسری آیت پڑھی، بتائیے کون ہے وہ کہ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اللہ کے ساتھ گواہ رسول کون ہے؟ اچھا دیکھیں، جب آتے ہیں نا انسان کی توفیق جب خالی ہو رہی ہو اس کی زندگی سے، جب اللہ اس کو توفیق سے خالی کر رہا ہو، مولا علی کے بغض میں ایک یہودی کو ڈھونڈ کر لے آئے کہ یہ من عندہ العلم الکتاب سے مراد ایک یہودی عالم ہے. تفسیروں میں پڑھا ہے میں نے، بعض لوگوں نے اپنی تفسیروں میں لکھا ہے کہ اللہ کے ساتھ گواہ رسول ایک یہودی عالم تھا جو تورات، زبور، انجیل کا عالم تھا. اللہ نے کہا یہ گواہ رسول ہے. وہ جو گواہ رسول ہے وہ خود تو کلمہ پڑھ نہیں رہا. عقل کے اندھو. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. کیا بات ہے.